یہ صورت اگر برقرار رہے گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور یہ جو منافق ہم پر مسلط ہے سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا. میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کر چکے ہم، بہت کر چکے قلم کا جہاد، بہت کر چکے زبان کا جہاد. اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں. اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلا دبا دے. یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کے لیے تیار ہے. اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے، آنے والا مستقبل آپ کا ہے، وہ آپ کا قدم چومنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ قوت نہیں ہے، مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے، تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پروفیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر اور فلاں پر. میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن عرض کرتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت، اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں، چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے دیں، لیکن بقول اقبال جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس میں گنے جاتے ہیں لوگ. اس کے ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور پروفیسر صاحب سے بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اس مصنوعی جمہوریت کے ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے، یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی اصطلاحات ہمارے اندر رائج کر دی ہے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے. بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ اصطلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے. اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی اصطلاح ہے. آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے، میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کے لیے، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو، چاہے وہ افراد کے درمیان ہو، امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور تیسری چیز، ایثار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کے لیے. اس کے لیے آپ کو اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. یہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ حضرات میں بھی بہت سارے ہوں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی. لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ انصار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت سعد بن عبادہ کو اختلاف تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تھا؟ لیکن جب امت مجتمع ہوئی، یہ ایثار ہیں، وہ مدینہ سے اٹھ کر دمشق گئے اور ان کے انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ سعد بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں. اس کو ایثار کہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل، حضرت عمر کی رائے ان کی متعلق کی تھی کہ انہیں معزول کیا جائے. اس کے اسباب میں ذکر عرض نہیں کرنا چاہتا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد بن ولید کی معزول کرنے کا. اور معزولی بھی کس طریقے سے ہوئی اہل علم جانتے ہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تب تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاذ سے چلا جاتا، لیکن اگر میں اس ذات کے لیے لڑ رہا تھا تو میں پہلے بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا، آج بھی اس کے لیے لڑوں گا، چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہ ہوں. مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین
معاف فرمائے مجھے، یہ دینی قائدین، یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں؟ یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں اپنی قیادت چھوڑتا ہوں اور فلاں کا کارکن بنوں گا؟ یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہی کھلونے ہیں اور انہی کھلونوں پر وقت گزارنا ہوگا. اس لیے مجھے پرچی دی گئی کہ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، میرے دل میں پروفیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس شخص کی خدمات اور سب کچھ. لیکن رائے کا اختلاف بہرحال ہوتا ہے، اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں، وہ الیکشن کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، فلاں ہوا، قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں. حل ہوا، فلاں ہوا، قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ اس آئین نے یا اس قرارداد مقاصد نے یا اس 73 کی جو 73 کا جو متفقہ آئین ہے، اس آئین نے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا دیا؟ عمل کی دنیا میں اس نے ہمیں کیا دیا؟ ٹھیک ہے، کتاب میں اور سطروں میں وہ بہت معزز، بہت محترم، بہت بہترین الفاظ اور اسلامی اور سب کچھ، لیکن اس کی مثال وہی ہے کہ وہ جو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ واعظہ چو جلوہ بر محراب و ممبر می کند چو بخلوت می رود آکاری دیگر می کند. اور جگر نے کہا تھا کہ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں. وہ چیز کہاں ہے؟ عمل میں اس آئین نے یا اس قرارداد نے یا اس فلانے اور اس فلان نے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا دیا؟ کیا پاکستان کی غربت ختم ہوئی؟ یہاں غریب کی حالت بدلی؟ یہاں اسلام کس حد تک نافذ ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ قیادت کی تبدیلی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا اور ہم بھی امید رکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت کے اندر جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک قیادت کی تبدیلی سے بھی کچھ نہیں ہوگا. امت کے جذبے کی ضرورت ہے اور میرے نزدیک اتفاق اور اتحاد کے لیے یہی کچھ نکات ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی معروضات پر اکتفا کرتا ہوں. اگر میری گفتگو سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.